حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت اور موت کے بعد کی زندگی، ایمان کی طاقت کے بارے میں گہرا پیغام دیتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اسلامی تاریخ اور قرآن مجید میں بیان کردہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ قصہ خاص طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات اور دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے سے متعلق ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ نہایت عبادت گزار، علم والے اور کتاب تورات کے عالم تھے۔ ان کا قصہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے علاقے برباد ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں کس طرح شہر ویران ہو چکے ہیں اور لوگوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کسی سفر پر نکلے۔ وہ ایک بستی سے گزرے جو مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں یہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی اور وہاں کے مکین مر چکے تھے۔ یہ منظر بہت ہی اندوہناک تھا۔ شہر کی گلیاں سنسان تھی، عمارتیں بوسیدہ ہو چکی تھی، ہر طرف ہڈیوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نظام حیات کو سمجھنے کی خواہش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی اس قدرت کو خود مشاہدہ کریں جس کے ذریعے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی روح قبض کر لی اور انہیں 100 سال کے لیے مردہ حالت میں رکھا۔ ان کا جسم وہیں پڑا رہا اور ان کے ساتھ ان کا کھانا اور پانی بھی تھا۔ 100 سال بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو ان کے سامنے وہی ویران شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کا ثبوت دینے کے لیے فرمایا کہ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کا کھانا اور پانی بالکل تازہ تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھا۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گدھے کی طرف دیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا گدھا جو 100 سال قبل مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ دیا اور ان پر گوشت چڑھایا، یہاں تک کہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ منظر تھا کہ ایک مردہ جسم کس طرح دوبارہ مکمل ہو کر زندہ ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو وہاں کے لوگ انہیں پہچان نہ سکے کیونکہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی قوم کے لوگ تو مر چکے تھے اور اب ان کی اولادیں اور نئی نسل بستی میں رہتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہی عزیر ہیں، مگر لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ یہاں ایک اور معجزہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے علم کی وجہ سے، جو تورات کے ایک عالم تھے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے انہیں قبول کرنا شروع کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کے الفاظ کو دوبارہ اپنی قوم میں پہنچایا کیونکہ بخت نصر کے حملے میں تورات کے صحیفے ضائع ہو چکے تھے اور لوگوں کے پاس اس کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کی طرف سے تورات کا علم یاد کرایا گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم عالم اور تورات کے بہترین ماہر تھے۔ بخت نصر کے حملے کے بعد جب تورات کے نسخے ضائع ہو چکے تھے تو ان کے قوم کے لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس اللہ کی تعلیمات کا کوئی صحیح ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دوبارہ تورات کے علوم لوگوں کو سکھانا شروع کیے تو بنی اسرائیل کو گویا دوبارہ امید کی کرن نظر آئی۔ ان کا علم اس قدر وسیع اور گہرا تھا کہ لوگ ان سے بے حد محبت کرنے لگے۔ ان کے علم کی وجہ سے انہیں عزیز النبی کہہ کر بلایا جانے لگا اور لوگ ان کے علم اور عبادت کا احترام کرنے لگے۔ کچھ روایات میں ذکر آتا ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس حیثیت کو اس قدر بڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، جسے قرآن مجید میں واضح طور پر رد کیا گیا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
اپنی قوم کو دوبارہ تورات کی تعلیم دی تو لوگ ان کے علم اور کردار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیا، مگر بعض لوگوں نے حد سے بڑھ کر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہ عقیدہ ان میں پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور علم تورات بحال کر سکتے ہیں تو یہ ان کی الوہیت کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید نے اس عقیدے کی مذمت کی اور واضح کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی اور بندے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری کی طرف بلایا، ان کو تورات کی تعلیم سے روشناس کرایا، لیکن بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیاوی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہیں بار بار نصیحت کی اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، مگر بعض لوگوں نے تورات کی تعلیمات سے انحراف کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پھر سے اللہ کی نافرمانی بڑھ رہی ہے اور لوگ دنیاوی لذتوں اور گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بار بار ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں دشمنوں کے حملے، قحط سالی اور دیگر مصیبتیں شامل تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان تمام حالات میں صبر اور اللہ کی طرف رجوع کی تلقین کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نہایت قریب اور عبادت گزار نبی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی عبادت، دعا اور تسبیح میں گزارا۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہتا تھا اور وہ اپنی قوم کے لیے دعا گو رہتے تھے کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور گمراہی سے بچائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو پوری طرح قبول کیا اور ان پر عمل پیرا رہے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ ہمیں آخرت کی حقیقت اور موت کے بعد زندگی پر یقین کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز ناممکن نہیں اور قیامت کے دن اللہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس طرح اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کیا۔ یہ قصہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین دلانے والا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہر انسان کو اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔